ٹاپک ہے کوہ کلوری کا مسافر، کوہ کلوری کا کوہ کلوری کا مسافر۔ اور یہ واقعہ تب شروع ہوتا ہے جب میرے اور آپ کے آقا کو باغ گتسمنی میں گرفتاری دی گئی، اس کو پکڑوا دیا گیا۔ اس کے بڑے چہیتے شاگرد نے جو ایک ہی تھالی میں اس کے ساتھ کھاتا تھا، 30 سکوں میں میرے اور آپ کے ربنا المسیح کو جب بیچ دیا گیا تو انجیل مقدس بیان کرتی ہے وہ معمول کے مطابق کیا کرتا، اپنے شاگردوں کے ساتھ باغ گتسمنی میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ بڑا بے قرار ہونے لگتا ہے، اس کی حالت بڑی غمگین ہوتی ہے اور وہ بڑی دل سوزی کے ساتھ دعا کرنا شروع کرتا ہے کوہ زیتون کے پہاڑ پر، اور وہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ میری جان بے قرار ہے، نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی ہے۔ کیا وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر گھٹنے ٹیک کر منہ کے بل گر کر لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ سے درخواست کرتا ہے، اور لکھا ہے اس کا پسینہ گویا بڑی بڑی خون کی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکتا ہے، اور وہ پھر آتا ہے، وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اٹھو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ وہ یہی الفاظ دہرا کر پھر جاتا ہے، وہ پھر دعا کرتا ہے اور پھر جا کر اپنے باپ سے مخاطب ہوتا ہے، ایک دعا کی صورت میں شفاعت کرتا ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ پھر وہ اپنے شاگردوں کو اٹھاتا ہے، وہ پھر ان سے وہی الفاظ دہراتا ہے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور اسی دوران بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب یہ واقعہ باغ گتسمنی میں سے خدا دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہی شاگرد، نافرمان شاگرد بڑی پلٹون کے ساتھ، سردار کاہنوں فقیہوں فریسیوں کے ساتھ تلواریں لاٹھیاں لے کر باغ گتسمنی میں داخل ہوتے ہیں، اور اس نے یہ اور لائٹس اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جب وہ باغ گتسمنی میں داخل ہوتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہودا اسکریوتی یسوع کا بوسہ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تو ابن آدم کو بوسہ لے کر پکڑوانا چاہتا ہے؟ کہا کہ سلام۔ پھر خدا نے وہاں سلام کا جواب، اس نے کہا جو تو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، کیونکہ نوشتوں کا پورا ہونا بھی ضرور ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خون میرے یسوع کا باغ گتسمنی سے ہی بہنا شروع ہو گیا تھا، آمین، پسینے کی صورت میں بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب یسوع کو گرفتار کر لیا گیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ہوا کہ خدا نے کیا کیا، چرواہے کو مارا اور بھیڑیں پرگندہ ہو گئی اور شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور پھر وہ میرے اور آپ کے آقا کو گھسیٹ کر ٹھڈوں اور مکوں کے ساتھ سردار کائن کافہ کی دیوان خانہ میں لے کر آئے، اور وہاں میرے یسوع کی داڑھی کو نوچتے رہے اور اسے مارتے رہے، اس کے منہ پر تھوکتے رہے، اور ایک تاج بنا کر کانٹوں کا میرے اور آپ کے آقا پر سر پر رکھ کر دبا دیا جاتا ہے، اور پھر میرے یسوع کا خون اس کے چہرے مبارک سے ہوتا ہوا ٹپکتا ہوا زمین پر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی تب یسوع آگے بڑھتا ہے، یسوع پیچھے نہیں دیکھ جانتا تھا کہ میں ہی قربانی کا فصح ہوں، جب تک میں قربان نہیں ہوں گا تب تک لوگوں کی نجات نہیں ہوگی۔ یسوع پہ منہ پر تھپڑ مارتے ہیں اور وہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ ہم کو بتا کہ نبوت سے تجھ کو کس نے مارا، آمین۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا کہ جب وہ سردار کائن کافہ کی عدالت میں پیش تھے وہ یسوع پر تہمت لگاتے تھے، وہ یسوع پر فتویٰ عائد کرتے تھے، لیکن وہ ڈھونڈتے تھے لیکن وہ بے گناہ ثابت ہوا، وہ اس پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یسوع پر جب وہ فتویٰ دیتے تھے تو میرا یسوع بے عیب برا تھا، وہ فضا پر قربان ہونے آیا تھا۔ اور انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایک شخص نے، ایک پیادے نے میرے اور یسوع کے چہرے مبارک پر، اس کے رخسار پر ایک زوردار دماجہ رصد کیا، تو میرے یسوع نے کہا جب میں حق اور سچ کی بات کرتا ہوں تو مجھے تماچا کیوں مارتا ہے؟ اگر میں نے برائی کی ہے تو اس کو کیا کر، ثابت کر۔ اب اس میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا تو سردار کہتا ہے کیا تو مسیح ستوتا مسیح ہے؟ اس نے کہا میں نہیں کہتا بلکہ تو خود کہتا ہے۔ سے میں اپنے باپ کے داہنے طرف قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھوں گا اور آسمان کے بادلوں پر واپس آؤں گا۔ اور لکھا کہ تب سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اس نے کہا اب ہمیں کسی گواہ کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ یہ کفر بکتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اب ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انجیل مقدس بیان کر دیا تب وہ میرے یسوع کو باندھ کر رسیوں کے ساتھ، ہاتھ گڑیوں کے ساتھ باندھ کر اسے پیلاطوس حاکم کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے یسوع کو باغ
बागे गतसमनी में गिरफ्तार किया गया, फिर उसको सरदार कायफा के दीवान खाना में लेकर आए, वहां मेरे यीशु पर तशद्दुद किया गया, वहां उसके चेहरे मुबारक पर, उसके गालों पर तमाचे रसद किए गए, तभी मेरा आका खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि निजात मेरे वसीला से है, निजात मेरे लहू से है। जब तक मैं कफारा नहीं दूंगा तब तक मेरी उम्मतें कौन निजात नहीं। को पिलातूस के पास लेकर जाते हैं और पिलातूस भी उसकी जांच पड़ताल करता है। तब उसकी बीवी आती है, वो कहती इस रासबाज से कोई काम ना रख, खुदा के पाक रूह ने मुझसे बात किया है कि इस शख्स में कोई गुनाह नहीं है। मुकद्दस बयान करती है पिलातूस ने भी जब देखा कि ये तो बेऐब बर है, तो उसने वापस उसे हेरोदिस बादशाह के पास भेज दिया, और हेरोदिस बादशाह यीशु का मुश्ताक था, उसे मिलने का मुश्ताक था, ऐसे है कि नहीं। और उसने क्या किया, यीशु की पोशाक उतारी और एक महीन पोशाक यीशु के जिसमें मुबारक पर डाल दी, और उसे नेज़ों के साथ, डंडों के साथ मारा गया, और मेरे यीशु को जलील किया गया, तशद्दुद किया गया, मारा गया, कूटा गया, और वो बिल्कुल एक बाल कतरने वाली भेड़ की तरह तक खामोश रहे। बादशाह ने भी जब टटोला, जब फतवा जारी, गुस्साखी उस पर साबित करने की कोशिश की, तो यीशु फिर बेऐब निकला। वो कहता है आप इसे पिलातूस के पास ही ले जाएं, क्योंकि ये तो बेऐब बर रहा है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। वो फिर से पिलातूस के पास लेके जाते हैं, वो फिर तमाम लोगों को इकट्ठा करता है, सरदार काहिनों को, यहूदियों को इकट्ठा कहता है। वो कहते हैं इस इंसान ने ऐसा क्या किया है कि तुम इसे मसलूब कहते हो करो। मैंने तो इसमें तमाम जांच पड़ताल की है, मैंने जो तुम दावा करते हो मैंने साबित करने की कोशिश की है, लेकिन ये तो बेऐब पड़ रहा है कि ये लोग तुझ पर गुस्ताखी आयद करते हैं, तू कुछ क्यों नहीं बोलता, क्या तू यहूदियों का बादशाह है। उसने कहा मैं नहीं कहता, बल्कि तू इस बात को जान गया था कि यहूदियों ने हसद कर यीशु मसीह को पकड़वाया, और चलाते रहे कि हमारी खातर एक खूनी को छोड़ दे और एक खून देने वाले को सलीब पर कीलों से जड़ दो। हालेलुया। और एक बराबर डाकू को यीशु की खातर छोड़ दिया गया, एक ज़नाकार को यीशु की खातर का, जो डाके मारता, जो डकैतियां करता था, लेकिन मेरे और आपके यीशु को जो बेगुनाह था, जिसने कोई कुछ ना किया था, उसको क्या किया, सलीब का हुक्म दे दिया गया। मुकद्दस बयान करती है तब उसने क्या किया, एक स्टंप लगा दी और उसने कह दिया कि इसे मसलूब किया जाए। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने ये फरमान जारी किया कि इसको घोड़े लगाए जाए। कोशिश की कि वो यीशु मसीह के जिस्म मुबारक पर 39 कोड़े लगाकर उसे छोड़ दे, लेकिन लोग बराबर ये कहते रहे कि इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो, और हमारी खातर बराबर डाकू को छोड़ दो। आमीन। और फिर उन्होंने मेरे यीशु के जिस्म मुबारक पर, उसकी कमर पर 39 कोड़े मारे गए। और बाइबल मुकद्दस इस चीज की शहादत नहीं देती, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल चीज का मुताला करें तो जो रोमी अंपायर थे उस वक्त वो जो कोड़ा इस्तेमाल करते थे, तो उस पर शीशा लगा दिया जाता था, उस पर लोहा लगा दिया जाता था। जब वो किसी यीशु के जिस्म मुबारक पर लगता तो जिस्म, उसके लोथड़े क्या होते, वो उसके जिस्म से निकलकर बाहर आ जाते, और खून भी उसके साथ बाहर आ जाता। और मैं ईमान रखता हूं कि जहां जहां मेरे यीशु का जिस्म बिखर रहा था, जहां जहां मेरे यीशु का लहू बिखर रहा था, अगर एक छींट भी किसी के जिस्म पर पड़ गई तो उसकी नस्लें संवर गई होंगी, क्योंकि मेरे यीशु का खून एक ऐसा खून है, उसका जिस्म एक ऐसा जिस्म है जिसमें कोई गुनाह साबित नहीं होता। हालेलुया। कहीं इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। मेरे यीशु को भी चेक किया गया, लेकिन मेरा यीशु बिल्कुल बेऐब भरा निकला। और फिर कोहे कलवरी का सफर शुरू होता है, जब मेरा यीशु निढाल खून बहाकर यरूशलेम पर उसने आंसू बहाए। उसने कहा मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के तले छुपाती है, मैंने भी चाहा यरूशलेम कि मैं तुझे अपने परों के तले, लेकिन तूने ना चाहा, क्योंकि तू नबियों की कातिल है, तूने नबियों को कत्ल किया। और ये मुमकिन नहीं है कि एक नबी यरूशलेम में कत्ल हो, क्योंकि एक नबी यरूशलेम के बाहर कत्ल होगा, क्योंकि ये निश्चय पूरे होने वाले थे, क्योंकि मेरा यीशु गलगिता की पहाड़ी पर जाकर जान दे। मेरे यीशु का बागे गतसमनी से शुरू होता है, और जब मेरा यीशु एक भारी सलीब उठाकर जा रहा था, तो उन 39 कोड़े की वजह से मेरे यीशु की हड्डियां, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ज़बूर नवीस में कि तुम मेरी हड्डियां गिन सकते हो। यीशु की हड्डियां नजर आ रही थी, यीशु के ऑर्गन नजर आ रहे थे, यीशु का जिस्म से खून जारी था, यीशु ने रात ही से कुछ खाया नहीं था, यीशु सोया भी नहीं था, यीशु को भूख भी लगी हुई थी, यीशु को प्यास भी लगी हुई थी, लेकिन जालिम जुल्म की इंतहा करते जा रहे थे। वो यीशु को लगातार मार रहे थे, वो यीशु को लगातार कोड़े मारते जा रहे थे, वो यीशु को लगातार, वो पानी मांगता था, उसे सिरका पिलाया जाता था, वो पानी मांगता था, वो उसके सरकंडा सर पर मारते थे, और उसे कहते थे बता तुझे नबूवत से, और उसे बिगाड़ में पकड़कर यीशु की सलीब को उस पर रख दिया गया। ऐसे ही लिखा है ना,
اور یسوع گرتا اور سنبھلتا اپنے سفر پر جا رہا تھا، کیونکہ وہ کون سا مسافر تھا؟ کوہ کلوری کا مسافر تھا۔ ایک دوسرے کو بولے کوہ کلوری کا مسافر۔ ہاللیلویا۔ اور جیسے جیسے خون بہتا جا رہا تھا، یسوع کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور جیسے جیسے وہ اپنے قدم مبارک بڑھا کر جا رہے تھے تو راستے میں کچھ عورتوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ عورتیں چھاتی پیٹ کر کہہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ عورتیں چھاتی پیٹتی رہی، اور وہ یسوع نے ان سے کہا کہ میرے لیے مت رو بلکہ اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سوکھے درخت کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر آخر کار میرا یسوع آگے بڑھتا گیا، وہ اس نے پیچھے نہیں دیکھا، ایک بار بھی اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو 12 تمبن فوج یہاں آ سکتی تھی، 36,000 32,000 فرشتے یہاں آ سکتے تھے، لیکن یسوع اس دکھ اور کرب اور دل سوزی کی حالت میں آگے اس لیے بڑھ رہا تھا تاکہ میں اور آپ نجات پا سکے۔ آگے بڑھتا گیا، اور پھر آخر اور زیادہ ظلم کی انتہا، اور زیادہ تشدد، آخر انہوں نے یسوع کو ایک بہت بڑی صلیب پر لٹکا دیا، اور یسوع کے دائنے ہاتھ پر کیل ٹھوکے گئے، یسوع کے بائیں ہاتھ پر کیل ٹھوکے گئے، اور جب ظالموں کا دل نہ بڑھا تو انہوں نے یسوع کے پاؤں پیچھے دیے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر وہ اس پر سرکنڈا رکھ کر اسے سرکہ پلاتے رہے، اس پر ظلم کرتے رہے، ظلم کی انتہا کرتے رہے، لیکن میرے یسوع اپنے منہ سے یہی کہتا رہا، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے۔ ہاللیلویا۔ 7 صلیبی کلمات ہی کیوں میرے یسوع نے بولے؟ 8 کیوں نہیں بولے؟ 9 کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ 7 کلمات صلیبی کلمات برکت والے تھے۔ 7 کاملیت کا عدد ہے، ہمیں کامل بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آج میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج یسوع کے گھوڑوں سے آپ ضرور کامل ہو کر جائیں گے، آج یسوع کے خون کے وسیلہ سے آج ضرور آج کامل ہوں گے، آپ راست باز ہوں گے، اور آپ کے گھرانے یسوع کے خون کے وسیلہ سے اور یسوع کے 39 کوڑے کے وسیلہ سے آپ ضرور برکت والے ہوں گے۔ آمین۔ اور آخر کار پھر